الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. آج جب ہم اپنی سماج پر اور معاشرے پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو سماج میں سماجی برائیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور سماجی برائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اور آپ اگر کوئی خیر تلاشنے لگتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کسی کی تقریر سن لیں یا قرآن سن لیں، تو وہاں پر بھی لوگوں نے جال بچھا کر نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اس میں کیا کرتے کہ کوئی ایسی فوٹوز ڈال دیتے کہ انسان کا ذہن اس کی طرف مائل ہو، کسی عورت کو لا کر کھڑے کر دیتے، اس سے انسان کا ذہن اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. بلکہ سمجھ لیجئے کہ مارکیٹ میں اگر کسی چیز کو مشہور کرنا ہے، چاہے صابن سے لے کر بڑی سے بڑی گاڑی، اس میں آج عورتوں کا سہارا لیا جاتا ہے. ان کو جتنی زیادہ فحش کاری کے ساتھ، جتنی زیادہ جو ہے زیب و زینت کے ساتھ اتارتے ہیں تاکہ اس چیز کی مارکیٹنگ زیادہ ہو، کیونکہ لوگ اس کو دیکھیں. اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر کے ان کی ذمہ داریوں سے انہیں محروم کیا جاتا ہے کہ آپ یہی نہ سوچ پائیں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر کرنا کیا ہے. اور اس کے نتیجے میں جب انسان ان چیزوں کو اپنے ذہن میں لا لیتا ہے تو پھر وہ دین سے دن بدن دور ہونے لگتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب قوم کے اندر یہ فحش کاریاں بڑھنے لگتی ہیں، بے حیاء اور زنا عام ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی رزق میں یعنی روزی میں تنگی پیدا کر دیتا ہے. پھر بھاگم بھاگ کی زندگی ہو جاتی ہے. انسان سوچتا ہے کہ بھاگم بھاگ کی اتنی زندگی، اتنی محنت کرنے کے باوجود سماج میں امن و امان نہیں ہے، گھر میں مشکل سے کھانے کو نہیں ہو پا رہا ہے، جبکہ محنت آدمی بہت زیادہ کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین جس قوم کے اندر زنا پھیلتا ہے اسے جو ہے اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ زنا کی وجہ سے انسان کے جو حسب نسب ہوتے ہیں اس پر بھی داغ آنے لگتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جب صحابہ کرام کے سامنے اور خصوصاً عورتوں کے سامنے بیان کیا، کیا وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہا گیا کہ عورتیں جو ہیں جاہلیت کے رسم و رواج کو عام نہ کریں. تو جاہلیت کے رسم و رواج کیا تھا، اس سے سب سے پہلے روکا گیا. یعنی عورتوں کو ان کی ذمہ داری بتاتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں. مکہ کے اندر بازار لگتا تھا اور بازار میں عورتیں خوب زیادہ بن سور کر آتی اور اس کے بعد مرد حضرات جو ہے ان کو پیسے دے کر ان سے زنا کرتے تھے. تو اس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے مسلمانوں کی عورتیں، اے مومنہ عورتوں، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، ان عورتوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو جاہلیت میں اپنی جسم فروشی کیا کرتی تھی، اپنے جسموں کو بیچا کرتی تھی. اور اس سے کیا ہوا، جب زنا